لاہور سے محمد احمد پوچھتے ہیں کہ اگر ارینج میرج ہو رہی ہو تو کیا لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ کر اور پسند کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر سختی نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اتنی نرمی ہے کہ جناب آپ اپنی من مانی کرتے پھریں۔ دین کے اندر حدود و قیود کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام نے بہت ساری چیزوں میں اجازت بھی دی ہے۔ تو اگر لڑکا اور لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں، ایسی صورتحال کے اندر ایک نظر دیکھ لینا، پسند کر لینا حدود و قیود کے اندر رہ کر جائز ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ وہ ملاقات اتنی طویل ہو جائے کہ جس کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ لیکن میرا یہ آپ کو ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں، بہن بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو انہوں نے اگر دیکھ لیا اور ان کی پسند پر آپ اکتفا کر لیں تو یہ بھی بہت زیادہ مناسب بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ جو خبیث ہیں، خبیث الفطرت، ان کے لیے خبیث ہی خواتین ہیں، اور جو خود پاک ہیں ان کے لیے پاک خواتین ہیں۔ جب آپ خود پاک ہوں گے نا تو یقیناً آپ کی ازواج جو آپ کے نکاح میں آئیں گی وہ بھی پاک اور مبرہ ہی ہوں گی۔ لیکن اگر آپ خود اپنی زندگی میں ایسے معاملات کرتے رہے ہیں کہ جن معاملات میں آپ نے شریعت کو فالو نہیں کیا، خود اگر آپ معاذ اللہ نہ کرے بے حیا ہیں، تو پھر خواتین بھی ایسی ملیں گی۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، لیکن ایک نظر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ پسند کر لوں، بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے، تو شریعت نے اجازت دی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے ایک موقع پر کہ تم ایک نظر دیکھ لو۔ اب اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صاحب شریعت ہیں، شارع ہیں، آپ کسی کے حوالے سے جان بھی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم کے مطابق، تو ہم تو ناقص العلم ہیں، ہمارا علم تو اس طرح پختہ نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کے گوش گزار کیا کہ اگر آپ والدین کی رضا پر اکتفا کر لیں تو اس میں بھی برکتیں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہوں تو دیکھ لیں، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن وہ ملاقات اتنی زیادہ طویل نہ ہو کہ جس کے اندر خرابی کا خدشہ ہو، اور کوشش کریں کہ کوئی بڑا ساتھ ہو، کیونکہ شیطان بھی ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے نا، اس لیے شیطانی حملے سے بھی بہرحال بچ جائیں گے۔ اگلا سوال، ایک بہن کراچی سے پوچھتی ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اعضاء پونچھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں طرح کی روایات منقول ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، کسی نے آپ کو اعضاء صاف کرنے کے لیے کوئی کپڑا پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کپڑے کو استعمال نہیں فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے اعضاء کو موٹے کپڑے سے، جس کو آج کل ہم تولیہ کہتے ہیں، اس سے صاف فرمایا۔ ان دونوں روایات کے اندر تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے، سردی کا موسم ہو تو آپ صاف کر سکتے ہیں اپنے اعضاء کو، گرمی کا موسم ہے تو ایسے ہی رہنے، اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں۔ تو دونوں طرح کی روایات جب ملتی ہیں تو کسی بھی روایت پر عمل کریں گے، یقیناً سنت پر عمل کرتے ہوئے ثواب بھی پائیں گے۔ آپ کو اس کے اندر اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، جس طرح بھی معاملہ کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وضو کرنے کے بعد بہتر یہی ہے، بہتر کہہ رہا ہوں یہی ہے کہ اعضاء کو صاف کر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ پانی کے قطرات گریں گے نا نیچے، اگر آپ مسجد کے اندر کوئی میل ہے، مسجد کے اندر جا رہے ہیں، تو ان قطرات کو وہاں پر چھڑکنے سے، وہاں پر گرانے سے پرہیز کریں کہ یہ مسجد کے آداب کے منافی اس طرح تو نہیں جس طرح بے ادبی ہوتی ہے، لیکن مناسب نہیں ہے بہرحال۔ تو کوشش کریں کہ وہاں پر ہی اپنے اعضاء وضو کو صاف کر لیں۔ یاد رکھیں وضو کرنے کے بعد اس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلانا یہ جائز نہیں ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے منع کیا گیا۔ تو بہرحال آپ آزاد ہیں، دونوں طرح معاملات کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم نے ایک فقیہ کو دیکھا تھا کہ وہ ایک عضو دھونے کے بعد اس کو پونچھتے تھے، فل سردیاں تھیں اور وہ بیماری کی حالت میں تھے، اس ٹائم بہت کمزور تھے، ایک عضو کو پونچھ لیا، پھر دوسرا دھویا، پھر اس کو پونچھ لیا، پھر تیسرا دھویا،
تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو خشک ہو جاتا ہے، تو آپ جلدی پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خود سے خشک ہو جائے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے پہلے خشک کر لیا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ بس اتنا ہے کہ آپ نے جب وضو کیا ہے نا تو اس کے کچھ آثار ہونے چاہیے، یہ بھی اس وجہ سے کہ شیطان کہیں دل میں وسوسہ نہ ڈال دے کہ پتہ نہیں تمہارا وضو ہوا ہے یا نہیں۔ اور بعض احباب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نا بہت دیر تک وضو کرتے رہتے ہیں، وہ ایک عضو کو دھویا اور بعض دفعہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ صحیح طرح دھلا بھی ہے یا نہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ جب آپ نے ہاتھوں کو دھو لیا، بازوؤں کو دھو لیا، ایک مرتبہ اگر شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے تو اس کو دور کر سکتے ہیں آپ، مثلا دوسری مرتبہ دھوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھونا یہ تو لازم ہے، 2 مرتبہ دھونا بہتر ہے، اور 3 مرتبہ دھونا یہ انبیاء کے طریقے کے اندر شامل ہے، اور اس پر زیادتی کرنا یہ اسراف کے اندر آئے گا اور یہ منع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ وضو کر رہا تھا اور اس نے 4 مرتبہ اعضاء کو دھو لیا، 5 مرتبہ دھو لیا، اس بنا پر کہ اس کے دل کی تسلی نہیں ہو رہی تھی، تو میرا مشورہ ہے آپ کو کہ 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھونے کے بعد چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ اگر شیطان دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، تعوذ پڑھ لیں، شیطان کا وسوسہ ضرور انشاءاللہ العزیز دور ہو جائے گا۔ اگر بالفرض پھر بھی آپ کی تسلی نہیں ہو رہی، آپ نے 4تھی مرتبہ بھی اعضاء کو دھو لیا، تو یاد رکھیں نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم 3 مرتبہ ہے، عمل بھی 3 مرتبہ ہی کرنا ہے۔ جو 4تھی مرتبہ میں نے عمل کیا ہے یہ صرف اور صرف اس 3 کے عدد کو مکمل کرنے کے لیے، کہ ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ جب میں نے دھویا تھا تو وہ مکمل نہیں دھویا گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر نیت آپ نے یہی کرنی ہے کہ سنت 3 مرتبہ ہے اور میں صرف اس عدد کی تکمیل کے لیے 4تھی مرتبہ دھو رہا ہوں، اور زیادہ اسراف وضو میں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں جب آپ نے وضو کیا ہے، پاؤں آپ نے دھو لیے، پاؤں دھونے کے بعد اگر بالفرض سردیاں تھیں، آپ نے فی الفور جرابیں پہن لی، تو یاد رکھیں ان کی وجہ سے جو اسمیل پیدا ہوگی، اور جب آپ مسجد میں جائیں گے، اور ایسا متعدد بار ہوا ہے کہ کچھ لوگ فی الفور پاؤں دھونے کے بعد ان کو خشک نہیں کرتے، جرابیں پہن لیتے ہیں اور پھر جوتے پہن لیے، اور بہت دیر تک ظاہر ہے کئی لوگوں نے جوگر پہنے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بند شوز ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر اسمیل جو پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے نمازیوں کے حوالے سے جو تشویش پائی جاتی ہے، لوگ بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں جی مسجد کے اندر اسمیل آ رہی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو مد نظر رکھیں۔ مسجد کو حتی الامکان آپ اسمیل سے بچائیں، چاہے وہ پاؤں کی ہو، چاہے منہ کی ہو، جسم کی ہو، کپڑوں کی ہو، علی حاضل قیاس تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے نمازیوں کے حوالے سے یہ سامنے رکھیں کہ وہ انسان ہیں اور ان کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ایسی صورتحال کے اندر پاؤں کو خشک کر لیں، اور جناب اگر جرابیں نہیں پہنی ہوئی، بالفرض گرمی کا موسم ہے، تو پھر آپ نے اگر پاؤں تر بھی رکھے تو اس میں کوئی شرح قباحت نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے، اگر کسی بھی دینی، شرعی اور اخلاقی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں۔ آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ وائس میسیج کریں یا لکھ کر اپنے سوالات بھیجیں۔ بہتر ہے کہ کالز نہ کریں، کیونکہ ہم آپ کی کال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے اور ان کا شرعی حل بتائیں گے۔ اگر آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت